بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، آج بڑی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے ابھی ایک طالب علم نے اپنا قرآن کریم کا آخری سبق سنایا۔ تو سب سے پہلے میں محمد فہد سلمہ کو اور ان کے والدین کو اور ان کے استاد محترم کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی یہ گھڑی ان کے والدین کے لیے یہ بہت ہی اہم گھڑی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اپنے سینوں کے درمیان محفوظ کر لینا یہ کوئی معمولی دولت نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ انصاف کی بات تو یہی تھی، جب اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور کلام کی نسبت جب اللہ کی طرف ہے، لہذا حق کی بات، انصاف کی بات تو یہی تھی کہ انسان اللہ کے کلام کو پڑھنے پر قادر نہ ہوتا، کیونکہ اللہ بلند، لہذا اس کا کلام بھی بلند۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنایا گئے، آسان کر دیا گئے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر قرآن کریم کی جیسی موٹی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اس کا اس مقدار میں یاد کرنے والے، زبانی یاد کرنے والے موجود ہوں۔ ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر قرآن کریم کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ ننھے منھے بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے، اور قرآن کریم کو جب یاد کیا جاتا ہے یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ننھے منھے بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر ہرگز محفوظ نہ کر سکیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ تو یہ اللہ نے آسان بنایا کہ ننھے منھے بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آسمانی کتابیں، 4 مشہور آسمانی کتابیں گئے، جن میں سے صرف قرآن کریم وہ کتاب گئے کہ اس مقدار کے اندر حافظ قرآن ملیں گے
توریت کے کوئی حافظ نہیں تھے، صرف حضرت عزیر علیہ السلام حافظ تھے، اس کے علاوہ توریت، زبور اور انجیل کے کوئی حافظ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر قرآن کریم کے حفظ کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو ہم ہی نے نازل کیا گئے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت جو ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے کہ ہمارے ننھے منھے بچے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو آج کی مجلس کے اندر مجھے صرف 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ ایک تو حفظ قرآن کریم کے متعلق، اور دوسری بات ہمارے یہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، اور تیسرا طبقہ جو ہے عوام الناس کا طبقہ ہے۔ تو میں صرف 3 باتیں بیان کروں گا مختصر انداز کے اندر۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم جس کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، قرآن کریم کی حفظ قرآن کی فضیلت، میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ کا کیا مقام ہے اور حافظ کے والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن کریم کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح کے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کے ہی پڑھا جائے تبھی ثواب، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ الگ مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا مقصد بیان کیا گیا، آقا کے جو کام تھے، آپ کا مشن کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی بعثت کو امت محمدیہ پر، مومنین پر احسان جتلایا گیا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر احسان کا معاملہ کیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا، یہ ہم نے بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ پھر آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ کا کام کیا تھا، آپ کس مشن کے تحت آئے، آپ نے جب آپ آئے تو حالات کیا تھے کہ انسان جانور بنا ہوا تھا، جینے کا سلیقہ نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کو لے کر آئے، اور حضرات صحابہ اکرام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے ان کو جینے کا سلیقہ نہیں تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ حضرات صحابہ اکرام یہ نمونہ کے طور پر حضرات صحابہ اکرام کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پیش کیا۔ اور مشن کیا تھا، کن چیزوں کے ذریعے اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیات، کہ وہ پیغمبر جو تمہیں میں سے گئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان کا ایک بچہ کہ جس کے تم نے بچپن کو بھی دیکھا، تم نے اس کی جوانی کو بھی دیکھا، وہ جب وہ بچپن سے لے کر جوانی تک
وہ کسی غلط کام کے اندر ملوث نہیں رہا، وہ امانت دار تھا، وہ دیانت دار تھا، وہ سچا تھا، وہ صادق تھا، وہ امانت دار تھا۔ لہذا وہ شخص جو امانت دار تھا، جو دیانت دار تھا، تم اپنے پاس اس کی امانتوں کو رکھتے تھے، وہ کبھی خیانت نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ شخص جوانی کے اندر 40 سال کے اندر اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، تو جب وہ تمہارے درمیان کا آدمی ہے، تم اس کے کلچر سے واقف ہو، تم اس کے عادات سے واقف ہو کہ اس نے کبھی زندگی بھر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا اور اس نے نبوت کا دعویٰ اس نے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، تو لہذا جب وہ نبی جس کی زندگی تمہارے سامنے گزری، جب وہ یہ کہہ رہا کہ میں اللہ کا نبی بنایا ہوں، لہذا وہ شخص جھوٹا نہیں، اس کی اطاعت کرو۔ تو سب سے پہلا کام جو گئے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا تھا۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مشن کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر دیا گیا کہ قرآن کریم کے سامنے پتھر دل بھی موم ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثانی گئے، ایک مرتبہ ایمان کی دولت سے جب سرفراز نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دیں گے۔ راستے کے اندر ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوتی گئے، انہوں نے کہا اے عمر کہاں کا قصد ہے، کہاں کا ارادہ گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان کی دولت سے محروم تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ میری بہن اور میرے بہنوئی اسلام لا چکے گئے، تو اسی وقت قصد تو تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو اڑانے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب راستے کے اندر یہ سنا کہ میری بہن اور بہنوئی اسلام کی دولت کو قبول کر چکے ہیں، تو لہذا اپنے ارادے کو رخ کو موڑ دیا اور اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کا قصد کیا۔ جب اپنے بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے گئے کہ وہاں پر ایک صحابی رسول ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم کی تلاوت سنا رہے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کی تلاوت سنتے گئے تو قرآن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی گئے کہ اگر اس کو سچے دل سے اگر قرآن کریم کو سنا جائے تو قرآن کریم دلوں کے اندر گھر بنا لیتا گئے۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے کفر کے اندر بھی سخت تھے اور اسلام کے اندر بھی بہادر تھے، جب قرآن کی تلاوت کو سنا تو آپ کا دل جو دل پتھر تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، تو آپ کا دل وہ موم ہو گیا۔ اپنی بہن سے کہتے گئے کہ یہ کیا پڑھ رہے گئے؟ تو ان کی بہن نے کہا یہ قرآن کریم گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی گئے وہ کتاب گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی ذرا لاؤ میں اپنے ہاتھ میں لوں۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ اس قرآن کو بے وضو شخص وہی شخص چھو سکتا ہے جو پاک ہو۔ قرآن کے اندر گئے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھوتے گئے۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غسل کر کے آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا۔ تو اس قرآن کریم کی جب تلاوت کو سنا تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی تھی۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن ارادہ بدل گیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں، لیکن کس ارادے سے؟ اس ارادے سے کہ اے اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے قرآن کریم اپنے دلوں کے اندر جگہ بنا لیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا یہ الگ مقصود ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے اندر گئے ان الذین لا یرجون کتاب اللہ، ٹھیک ہے، تو یتلون تلاوت اللہ، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تلاوت کا ذکر گئے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ اصل مقصود گئے، اور اسی طرح قرآن کریم کے معانی جو ہیں یہ الگ مقصود ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے اندر آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو سکھلاتے ہیں۔ کتاب کو سکھلانے سے مراد ہے قرآن کریم کے معانی کو سکھلاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت الگ مقصود ہے، اور قرآن کریم کے معنی الگ مقصود۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو رٹ لینا یہ فضول گئے، تو ایسے لوگ جاہل گئے، دین کا ان کو علم نہیں، شریعت کے علوم سے ان کے قلوب محروم ہیں، قرآن و حدیث سے وہ بہت دور ہیں، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے گئے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ الگ مقصود ہے، اور قرآن کریم کو یاد کر لینا یہ الگ مقصود ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور اسی طرح قرآن کریم کو یاد کر لینا، حفظ یاد کر لینا، تو اس کا بڑا مقام ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن کیا اعزاز ہوگا، کیا اکرام کیا جائے گا، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ وعن سالم بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو حفظ کیا، قرآن کریم کو جس نے حفظ کیا، وعمل بما فيه، اور عمل کیا جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا، جن کاموں سے منع کیا گیا، جن حرام کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ان کاموں سے رک گیا، اور جن حلال کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا قرآن کریم کے اندر، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کو کیا، تو ایسے حافظ کے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ البس والداہ تاجن، قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اب تاج پہنایا جائے گا، اب اس کے اندر محدثین نے ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ ظاہری مانا گئے، یعنی حقیقت کے اندر تاج پہنایا جائے گا، یا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ان کا اس طرح اکرام کیا جائے گا، ان کو بادشاہت سے نوازا جائے گا، یعنی جس طرح بادشاہ کو تاج پہنایا جاتا ہے اسی طرح حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اب آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاج کی کیفیت کیا ہوگی، صفت کیا ہوگی، اس کو بیان کیا گیا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، زیادہ خوبصورت ہوگی، یعنی سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔ لو کانت فی بیوت الدنیا، اگر سورج تمہارے دنیاوی گھروں کے اندر آ جائے۔ اب آپ حضرات ذرا سوچیں، سورج زمین سے کتنی دور پر گئے، لیکن پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے گئے،
اور اگر سورج ہمارے دنیاوی گھروں کے اندر آ جائے، مثال کے طور پر سورج اگر اس مسجد کے اندر آ جائے تو کس قدر روشنی ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بفرض محال سورج تمہارے دنیاوی گھروں کے اندر آ جائے اور سورج آنے کے بعد جو روشنی ہوگی، حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک حافظ قرآن کا مقام ہے، پھر حافظ قرآن کے والدین کا مقام ہے۔ تو آخر حافظ، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو آخر یہ تاج کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ حافظ قرآن کے والدین کو یہ تاج اس لیے پہنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا بچہ حافظ ہوا گئے، کیونکہ والدین جو گئے یہ سبب بنتے ہیں، کیونکہ والدین کی محنت، والدین کی قربانی، والدین کے لگن کی وجہ سے اگر آج بچہ حافظ ہوا گئے تو یہ والدین کے، ماں باپ کے محنت، ان کی قربانی اور قربانی کی بدولت بچہ حافظ ہوا۔ لہذا بچہ اگر حافظ ہوا تو ماں باپ سبب بنے، یعنی ماں باپ کی وجہ سے ہی یہ بچہ حافظ ہوا۔ اگر ماں باپ اس بچے کو مدرسے کے اندر نہ داخل کراتے اور اس کی پڑھائی کی فکر نہ کرتے تو بچہ حافظ نہ ہوتا۔ تو لہذا ماں باپ یہ سبب بنے، اس وجہ سے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا مقام ہے، لیکن خود حافظ کا کیا مقام ہوگا؟ آگے اسی مضمون کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، لہذا تمہارا اس شخص کے بارے میں، اس حافظ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے والدین کو تو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جا رہا ہے، خود اس حافظ کا کیا مقام ہوگا؟ الذی عمل بہذا، جو قرآن کریم کو حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم کو یاد کیا، اس پر عمل کیا۔ تو چنانچہ محدثین نے بیان کیا گیا کہ حافظ قرآن کا کل قیامت کے دن کیا مقام ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ ابو داؤد شریف کی شرح کے اندر بذل المجہود گئے، اس کی شرح کے اندر مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، جو شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب کے شیخ ہیں، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا گئے، ان کے خلیفہ، ان کے استاد ہیں اور ان کے پیر ہیں، شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا گیا کہ حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن اس طرح اعجاز سے نوازا جائے گا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس حافظ کا اکرام کیا جائے گا جو قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل نہیں، اس کی زندگی شریعت پر عمل پیرا نہیں، نمازوں کا وہ پابند نہیں، اور اسی طرح جو شریعت کے احکام ہیں ان احکام کو نہیں کر رہا ہے، تو ایسے حافظ قرآن کے نہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور نہ ہی اس حافظ قرآن کا اکرام کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جہاں پر تاج کا ذکر کیا گیا وہیں پر اس لفظ کو اللہ کے رسول فرمائے گئے وَعَمِلَ بِمَا فِي، یعنی حفظ قرآن کو کرے، اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کرے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم کو حکم دیا گیا، یعنی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، چغل خوری سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، یعنی جو کچھ بھی برائی کے کام ہیں جو اللہ اور اس کے رسول حکم دے رہے ہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر قرآن پر عمل نہیں، بچہ ہمارا حافظ قرآن تو ہو گیا
لیکن قرآن پر عمل نہیں، وہ بچہ ہمارا نماز کا پابند نہیں، قرآن اس کو یاد نہیں، تو ایسے حافظ قرآن کے والدین کو تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ اس لیے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ان کو یہ ترغیب دیں کہ قرآن باقی رہے، تراویح سنانے کی کوشش کرائیں۔ تو اس لیے اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے کی صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ گاؤں کے اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ انسان کا جو دل ہے، یہ دل جو ہے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ چور ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ دن کے بعد جب ان کی بات سنتے سنتے آپ کا دل بھی کیا گئے اس اثر کو قبول کرے گا۔ آپ ایک عالم دین کے پاس بیٹھیں گے، اللہ رسول کی بات کو سنیں گے تو آپ کا دل بھی نرم ہوگا، آپ کے دل کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ہمارا بچہ اگر برے لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہے، گاؤں کے اوباشوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو ہم اس کی فکر کریں، اس کو سختی سے منع کریں، کیونکہ اگر ہمارا بچہ آج اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے تو یاد رکھیں وہ قرآن کی حفاظت نہیں کر پائے گا، کیونکہ جب ان کے ساتھ رہے گا تو ان کے اثر کو قبول کرے گا۔ اس لیے جن کے لڑکے حافظ قرآن ہیں یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اس کو یاد رکھیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کے پاس ایک بچے کو ایک حافظ قرآن کو پیش کیا گیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا بچہ حفظ قرآن کیا گئے تو مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو بڑے عالم دین تھے، مجاہدین آزادی تھے، آزادی کی جنگ کے اندر آپ کو کالا پانی کی سزا کے اندر مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ رہنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو جنم روگ کرا دیا، یعنی حفظ روگ کو جنم روگ کا مطلب یہ ہے کہ حفظ قرآن یہ ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر تلاوت کرنا لازمی ہے۔ اگر حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے تو قرآن اس کے سینے سے رخصت ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیا گیا کہ تم قرآن کی حفاظت کرو، قرآن سینوں سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح اونٹ اپنے نکیل سے، یعنی اونٹ کے نکیل کو چھوڑ دیا جائے تو اونٹ بھاگ جائے گا، اسی طرح قرآن کریم کو اگر یاد نہ کیا جائے تو قرآن کریم سینوں سے نکل جاتا ہے۔ تو حفظ قرآن کو یاد کر لینا یہ کمال نہیں، بلکہ حفظ قرآن کریم کو محفوظ رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ عمل کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے کہ ہم حافظ تو ہو گئے، لہذا جو حفاظ کرام ہیں آج ہم حافظ ہو گئے تو اب ہمارا رہن سہن جو گئے، چال چلن جو گئے دوسروں بچوں سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم حافظ ہو گئے، ہمارا سماج کے اندر معاشرے کے اندر ایک مقام ہے، لہذا ہم عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ ہم جو گئے ایک خاص ہم قوم کے رہبر ہیں، لہذا ہمارا چال چلن اور دوسری چیزیں جو گئے وہ الگ ہو، نمازوں کی پابندی ہو۔ بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ حافظ قرآن تو ہو جاتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، تو اس لیے نمازوں کی پابندی کریں اور والدین بھی اس پر تنبیہ کریں۔ اگر ہمارا بچہ جو گئے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر تنبیہ کریں، کیونکہ ہمارے سروں کے اندر تاج تبھی پہنایا جائے گا جب ہمارا بچہ دین پر عمل کرے گا، شریعت پر عمل کرے گا۔ ہمارا بچہ حافظ تو ہو گیا
لیکن نماز کا پابند نہیں، شریعت کے جو احکام گئے اس پر عمل نہیں کر رہا گئے، تو لہذا ایسے لوگوں کو، والدین کو نہ تو تاج پہنایا جائے گا، نہ ہی ایسے حفاظ اکرام کا وہاں پر اکرام کیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ذمہ داری یہی بنتی ہے۔ قرآن کریم یہ بہت بڑی دولت تو ان کے والد صاحب سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ان کے گھر جو ہے ایک بہت بڑی دولت آئی ہے، تو اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دولت کی حفاظت کریں۔ جس طرح ہمارے یہاں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کے لیے اچھے قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، طرح طرح سے اس کے لیے ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جب ہمارے گھر کے اندر قرآن کریم کی جیسے بڑی دولت آئی ہے، لہذا اس کی حفاظت جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارا بچہ کب عمل کرے گا؟ جب باپ عمل کرے گا، کیونکہ بچے جو گئے حدیث پاک کے اندر ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے، یعنی بچے جو گئے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اس کے والد جس نقش قدم پر رہیں گے، گھر کا جیسا ماحول رہے گا، بچہ بھی اسی ماحول کے اندر ڈھل جائے گا۔ لہذا کوشش ہماری یہ ہو کہ ہمارا بچہ حافظ ہو گیا تو ہمارے گھر کا ماحول دینی ہو، اور والد صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں۔ جب والدین نماز کی پابندی کریں گے تو بچہ بھی نماز کی پابندی کرے گا۔ بھلے سے بچہ اگر والد نماز کا پابند نہیں ہے، اپنے بچے کو نماز کی تلقین کر رہا ہے، نماز کے لیے کہہ رہا ہے، تو بچہ بھلے ہی زبان سے نہ کہے کہ ابا خود تو نماز پڑھتے نہیں، زبان سے تو نہ کہے، لیکن دل کے اندر تو سوچے گا کہ ابا خود تو نماز پڑھتے نہیں اور ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین بھی نماز کی پابندی کریں۔ اور جو طلبہ ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یہ قرآن کا علم ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دل کو انتخاب کرتا ہے، قرآن اسی دل کے اندر محفوظ ہوتا گئے جو گناہوں سے پاک صاف ہوتا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن ایسے سینے کے اندر محفوظ نہیں کرتا گئے جو گناہوں کے گندگی سے لت پت ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ 4 مشہور امام ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر تقلید کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ نقل کیا گئے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے، اپنے استاد حضرت وکیع سے یہ شکایت کیا کہ اے استاد محترم، میں یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا، کوئی دعا بتلائیے۔ تو ان کے استاد حضرت وکیع نے فرمایا فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد نے یہ نصیحت کیا کہ اے لڑکے گناہ کو چھوڑ دے۔ امام شافعی نے شکایت کیا تھا میں یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا، تو ان کے استاد نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کہ اس لیے کہ دینی علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ دینی علم یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس وصیت پر انہوں نے عمل کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، دنیا کے اندر آگ لوگ جانتے گئے۔ اس لیے جو طلبہ ہیں ان سے یہ درخواست گئے، کیونکہ یہ علم جو ہے دینی علم ہے، جب ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے تو ہمارے علوم کے اندر برکت ہوگی۔ ہمارے اکابر علماء جو گزرے گئے، علماء دیوبند جو گزرے گئے، ان کے علوم کے اندر پختگی اسی لیے تھی کیونکہ وہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علوم کے اندر برکت تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو ہے یہ بھی اخلاص پر رکھی گئی،
اور آج یہ مقام ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے پڑھے لکھے لوگ نہ موجود ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ تو طلبہ سے درخواستیں تھی، اور آخر کے اندر سب سے آخر میں عوام الناس سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم جو گئے، قرآن کریم کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہے قرآن کریم کو صحیح انداز کے اندر پڑھنا۔ سب ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو صحیح انداز کے اندر پڑھیں، کیونکہ کیا ہم ہر چیز سیکھتے گئے، دنیا کے ہر کام ہم سیکھتے گئے، ہر ہنر کو سیکھتے گئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس لائق نہیں کہ اس کو سیکھا جائے؟ آج دنیا کے اندر ہم قرآن سے غفلت برت رہیں گے، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرماتا گئے، کل قیامت کے دن رسول فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیا گئے، اس کا ایک مطلب تو یہ گئے، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ایک مطلب تو یہ گئے قرآن کریم پر ایمان نہ لانا، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو نہ سیکھنا، قرآن کریم کو صحیح انداز کے اندر نہ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس لیے یہ بڑے غفلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کے تمام کام سیکھتے گئے، لیکن ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں۔ حالانکہ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نماز کے اندر قرآن کریم پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہمارا قرآن درست نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا گئے کہ حرف بدل گیا تو معنی بدل جاتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قرآن کریم کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اور ایک اور شیطان ہم کو یہ وہم ڈالتا گئے، یہ وسوسے میں ڈالتا گئے، یہ کہتا ہے کہ ہمارا قرآن درست ہے، حالانکہ ہمارا قرآن درست نہیں ہوتا۔ اور یہ کب فیصلہ ہوگا قرآن درست ہے؟ جب قرآن کے جو جاننے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ عالم دین ہیں، جب ہم ان کو قرآن سنائیں گے تب ہمیں یہ پتہ لگے گا قرآن درست ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کو درست کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح کم سے کم ہر شخص کو 10 سورتیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سورت نہیں یاد ہوتی، ان کو 2 سورے 3 سورتیں یاد ہوتی ہیں۔ اس لیے نماز کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم آزاد ہیں، اور لہذا جہالت کوئی عذر نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے جاہل تھے، ہم نے پڑھا نہیں۔ اللہ یہ کہے گا، اللہ کی آپ کو آزاد تھے، آپ تمام کام سیکھے، تو کیا صرف اسی لیے اس کے لیے وقت نہیں تھا؟ لہذا یہ کوئی عذر نہیں۔ اور اسی طرح مسئلہ بھی گئے کہ اگر جہالت کی وجہ سے، مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہم بتلا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے مسبوق ہے، ایک آدمی مسبوق ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ مسبوق کے لیے سلام نہیں پھیرنا ہے، مسبوق کے لیے سلام نہیں پھیرنا ہے، مسئلے سے جاہل ہے۔ ایک ہوتا ہے بھول سے سلام پھیر دیا، بھولے سے اگر سلام پھیر دے رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے، مسبوق کہتے ہیں جس کی رکعت چھوٹ جائے، ایک رکعت یا چند رکعت چھوٹ جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھولے سے اگر سلام پھیر رہا ہے، امام کے بالکل ساتھ پھیر رہا ہے سلام، تب سجدہ سہو بھی واجب نہیں۔ لیکن یہ صورت جو ہے ایسا نہیں ہوتا، عام طور سے امام کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں، تو امام کے بعد اگر سلام پھیر رہا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا شخص ہے مسبوق ہے، رکعت چھوٹی گئے، لیکن اس کو یہ نہیں مسئلہ نہیں معلوم کہ مسبوق کے لیے سلام نہیں پھیرنا گئے، اور پھر وہ سلام پھیر دے رہا گئے، تو یہ سلام جو ہے یہ سلام عمد مانا جائے گا، جان بوجھ کر سلام مانا جائے گا۔ اور اس مسئلے کی کتابوں کے اندر فتاوی شامی اور دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہالت کوئی عذر نہیں،
یعنی اس لیے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی کہ آپ کا مسئلہ نہیں معلوم، بلکہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، جہالت کوئی عذر نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو آزاد بنایا تھا۔ آپ کی یہ کمی ہے کہ آپ نے مسئلے کو نہیں سیکھا۔ اس لیے اگر ہم اس فکر میں رہیں، یہ سوچیں کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہم جاہل ہیں، تو یہ ہماری کمی ہے۔ تو ہم جو ہے اگر بچپن کے اندر ہم نے نہیں سیکھا، بوڑھے ہو گئے، تو اپنی کوشش کریں، ہم کوشش کریں جتنا قرآن ٹھیک ہو جا رہا ہے ہو جائے، تو ہم کیا گئے بریو ذمہ رہیں گے۔ بڑھاپے کے اندر تو ہمارا پورا قرآن نہیں ٹھیک ہو پائے گا، لیکن ہم کوشش کریں، محنت کریں، جتنا ٹھیک ہو جائے، تو لہذا ہم پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں، اور اسی طرح نماز کو سیکھنے کی فکر کریں۔ نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مثلا تشہد ہے، التحیات ہے، دعائے قنوت ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعائے قنوت ان کو یاد نہیں ہوتی، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو بھی یاد کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں ضروری چیزیں ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ سب چیزیں نہیں سیکھا، اور کیونکہ نماز ہماری تبھی مقبول ہوگی